میری وہ ویڈیو پورے ورلڈ وائڈ بہت وائرل بھی، آپ نے بھی کئی دفعے سنا ہوگا. مالکوں کی ایک بچی جو ہمارے دور میں پڑھتی تھی، اس نے اپنی صالحیت کے ذریعے جو شادی کے منٹپ میں بیٹھی ہوئی تھی، فنکشن ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، ہے نا، جس نے دستخط کرنے پر انکار کیا محض اس وجہ سے کہ جس شوہر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ انجینئر ہے، بلڈر ہے، ڈیولپر ہے، دھن دولت کا مالک ہے، ممبئی سینٹرل کے اندر اس کے بڑے بڑے فلیٹس ہیں، اور اس وقت 4-5 کروڑ کی بی ایم ڈبلیو کار میں اس نے نویلی دلہن کو، لیکن اس نے سارے دولت کے سارے وسائل کو ٹھکرا دیا محض اس وجہ سے کہ بابا میں اس پر دستخط نہیں کروں گی، جو تمہارا داماد ہے، میرا شوہر ہے، یہ مشرک ہے، میں منٹپ میں آنے کے بعد سنیو مرنا گوارا کروں گی. اسی سچ دھج کر کے جو میں آئی تھی دلہن کے روپ میں، ایسے ہی گھر واپس جانا گوارا ہے، لیکن مشرک سے میرے کو منظور نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ اسی وقت اس دلہے نے توبہ کر لی. بلند اپنا کردار کر، شیریں اپنی گفتار کر. بلند اپنا کردار کر، شیریں اپنا گفتار کر. ہر کوئی کرے تیرا احترام، ایسا تو اپنا معیار کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے، آپ لوگ تھک گئے یا ہم لوگ تھک گئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. قابل صد احترام، ذی وقار، معزز علماء کرام، ذمہ داران اعظام اور میرے فاضل بھائی اور دوست، اس ادارے کے روح روا قاضی مطہر سلمہ اللہ اور دیگر منتظمین ادارہ و معلمات و مربیات و سامعین و سامعات، ماشاء اللہ. ویسے ملک بھر کے بہت سارے اداروں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، لیکن آج اس ادارے کے مختصر سی کارکردگی، اس کے جائزے اور بچوں کی صلاحیت اور صالحیت کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے قاضی صاحب کے خدمات جلیلہ کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرمائے. اس ادارے کے لیے معاونین، مخلصین عطا فرمائے. جملہ معلمین و معلمات کے خدمات جلیلہ کو بھی اللہ قبول فرمائے. آج کل ہم ایک دو بچے کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، چہ جائے کہ 230 یا 280 کے قریب طالبات. یہ طالبات نہیں ہیں، یہ وہ 230 ہماری نسل نو کی مربیات ہیں جو آگے چل کر کے یہ تربیت کا فریضہ انجام دے گی انشاءاللہ. اللہ میرے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. دیکھیے، میں نے قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کو پڑھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی آواز، مومن مرد اور عورت کی فریاد، ایک مسلم جوڑے کی کیا مزاج ہونی چاہیے، اللہ نے خود واضح کیا. والذین یقولون ربنا
हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रत अयुन, हमारे रब हमें ऐसी बीवियां दे दे, बीवियां मांगे ऐसे शोहर दे दे, और मियाँ बीवी कहे कि हमसे ऐसी औलाद हो जो कुर्रत अयुन, आंखों की ठंडक हो, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, मुत्तकियों के इमाम बने। ठीक है, हमारे हाफिजात मुअल्लिमात दुनिया में अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे पाएगी, लेकिन शेख अमीन उमरी या हमारे अब्दुल अजीज मदनी ने कहा ना, उस हदीस को सुनाया कि इंशाअल्लाह क़ियामत के दिन यही हाफिजात के माँ बाप को सोने का ताज पहना जाए। यहां करनूल देखेगा, वहां बाबा आदम से लेकर 1,24,000 अंबिया, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और नस्ल इंसानी का बच्चा बच्चा देखेगा। इससे बड़े एजाज और क्या हो सकता है। मेरे अजीज बच्चियों, आपने वो इल्म हासिल किया है, मैं और आप मर जाएंगे, लेकिन मेरे और आपके इल्म की बका है। आप दुनिया की बल्कि उम्मत मोहम्मदिया की पहली मुरब्बिया खातून, जिसको मुहद्दिसा बनने का शर्फ है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप उनकी रूहानी जानशीन है। आप वो खातून हैं, आप वो बच्चियां हैं जिन्होंने नबूवत वाले पहले दिन खदीजतुल कुबरा की शक्ल में नबी की हिम्मत बांधी थी। इंशाअल्लाह आप अपने हुस्न अखलाक किरदार के जरिए अपने शोहरों को या अपने माशरे को हिम्मत देंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप में कोई उम्मे सलमा होगी जिसने सुलह हुदैबिया के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अज़्म फराहम किया था कि अल्लाह के नबी, अगर जब तक आप अमल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हदी के जानवर को कुर्बान नहीं करेंगे, आप हलाल नहीं होंगे, अल्लाह के नबी आपके सहाबा नहीं मानेंगे। तो अमल की तरगीब देने वाली अगर कोई खातून थी तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। मुझे उम्मीद है कि इस इल्मी बरकत की वजह से, कुरान और हदीस आपने जो सीखा है, इसके फयूज और बरकत की वजह से अल्लाह ना करे आप अगर आपके शौहरों के जुल्म सितम का शिकार हो जाएंगे तो आप खौला बिनते सालबा बन जाएंगे। वो खातून जिसने अपनी सलाहियत और सालेहियत के जरिए अपनी जिंदगी का दुखड़ा नबी को सुनाया, लेकिन अर्जी रब की अदालत में ऐसे डाल दी कि आज खौला बिनते सालबा नहीं रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सूरह मुजादिला ये बताता है कि अगर आज हमारी बच्चियां इल्म के जरिए खौला बिनते सालबा बन जाए, कितने भी औस बिन सामत हो जाए, तो इंशाअल्लाह सुधार सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो शरई इल्म अपने सीने में महफूज कर लिया है, अगर इसकी अमली तस्वीर बन जाए, इंशाअल्लाह ये बच्चियां, जैसे कुरान मजीद में औरत के दो रूप बयान किए गए, एक रूप वो है दुनिया का सबसे बड़ा कस्साब फिरऔन, जिसके बारे में कुरान के अंदर है युज़ब्बिहून युक़त्तिलून, इतने बड़े किल्लर, इतने बड़े कातिल, सौों बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले को अगर कत्ल के इरादे से बाज रखने वाली कोई थी तो वो खातून थी जिसको बीबी आसिया कहा जाता है। उम्मीद है हम आपसे ये तवक्को रखते हैं, क्योंकि जिस मदरसे से आपने कस्बे फैज किया है, ये मदरसतुल फलाह है। इंशाअल्लाह आप अपने इल्म के जरिए, आप अपनी सलाहियत के जरिए, अपनी सालिहियत के जरिए फलाह दारैन का सबब इंशाअल्लाह बनोगी इंशाअल्लाह। हाँ, अभी मालूम पड़ा मुझे बैठे बैठे कि माशाअल्लाह इन बच्चियों में एक वो बच्ची उम्मे सलमा भी है ना, जिसके वलीमे की तैयारी हो रही है। ये नई नवेली दुल्हन अपने एग्जाम की तैयारी में एग्जाम लिख रही है।
اللہ تعالیٰ اس بچی کے اس جذبے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے مراحل میں آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچی کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے. یہ حقیقی معنوں میں وقت کی ام سلمہ یہ بن جائے. میرے عزیز بچیوں، بڑی پہلے سنتے تھے کہ اسلاف میں ایسی خواتین ہے نا، لیکن ماشاءاللہ آج بھی ام سلمہ جیسی بچی. میری وہ ویڈیو پورے ورلڈ وائڈ بہت وائرل بھی، آپ نے بھی کئی دفعے سنا ہوگا. مالکوں کی ایک بچی جو ہمارے دور میں پڑھتی تھی، اس نے اپنی صلاحیت کے ذریعے جو شادی کے منٹپ میں بیٹھی ہوئی تھی، فنکشن ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، ہے نا، جس نے دستخط کرنے پر انکار کیا محض اس وجہ سے کہ جس شوہر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ انجینئر ہے، بلڈر ہے، ڈیولپر ہے، دھن دولت کا مالک ہے. ممبئی سینٹرل کے اندر اس کے بڑے بڑے فلیٹس ہیں، اور اس وقت 4-5 کروڑ کی BMW کار میں اس نے نویلی دلہن کو، لیکن اس نے سارے دولت کے سارے وسائل کو ٹھکرا دیا محض اس وجہ سے کہ بابا میں اس پر دستخط نہیں کروں گی. جو تمہارا داماد ہے، میرا شوہر ہے، یہ مشرک ہے، میں منٹپ میں آنے کے بعد سنیو مرنا گوارا کروں گی. اسی سچ دھج کر کے جو میں آئی تھی دلہن کے روپ میں، ایسے ہی گھر واپس جانا گوارا ہے، لیکن مشرک سے میرے کو منظور نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ اسی وقت اس دلہے نے توبہ کر لیا. میں نے یہ ویڈیو بہت وائرل ہو گیا. انشاءاللہ آپ اپنے علم کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنی صالحیت کے ذریعے عزم بالجزم، اس لیے کہ یہ دنیا اصل نہیں، آخرت اصل ہے نا. وقت کے فرعون کو جب عورت سرنگو ہونے پر مجبور کر سکتی ہے، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنوں بھی عیار مکار فرعونی صفت آ جائیں، انشاءاللہ اگر آج تسلیمہ نسرین جیسی بدبخت پیدا ہوئے تو انشاءاللہ فلاح ہے، کیا ہے، مدرسۃ الفلاح کی کوئی طالبہ اس کا جواب دے نہیں. ماشاءاللہ تیلگو تو نہیں سمجھا، لیکن اس بچی کے انداز تخاطب نے دل کو چھو لیا. اور وقت کی ضرورت ہے ماشاءاللہ. اور یہ مدارس جس کے بارے میں کہا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہیں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تعلیم معمولی تعلیم نہیں ہے. تعلیم مذہبی کا خلاصہ تو یہی ہے، اسے سب کچھ مل گیا جسے اللہ مل گیا. ماشاءاللہ اپنی بچیوں نے جس طریقے سے وہ ترانہ پیش کیا، اپنی بہنوں کے نام جو پیغام دیا، یقین مانو ہمارے خود آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ہمارے مالگوں کا وہ دور ہمیں یاد آ گیا، ہمارے رہدرک کا وہ زمانہ یاد آ گیا. صحیح معنوں میں گلشن میں پلنے والوں صحرا میں کیا ملے گا، گلشن میں پلنے والوں صحرا میں کیا ملے گا، جو جامعہ نے بخشا وہ کس جگہ ملے گا. انشاءاللہ وہ بچیاں جو جا رہی ہیں یہی جامع مدرسۃ الفلاح کے در و دیوار کو ترسے گی، باجیوں کی محبت کو ترسے گی، اپنے اساتذہ کے پیار کو ترسے گی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہن سہن کو وہ ترس جائے گی. وہ لمحات پھر نہیں ملیں گے. اسی لیے کہا جاتا نا کہ اسٹوڈنٹ لائف از گولڈن لائف. بڑا سنہرا موقع تھا، اور جو بچی آ رہی ہیں ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نہیں کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیز بچیوں، اپنی زبان کے اندر مٹھاس ہونا چاہیے، ہے نا. اکبر نے بڑا پیارا کہا تھا، اکبر نہ دب سکے کبھی برٹش کی فوج سے، اکبر نہ دب سکے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن وہ شہید ہو گئے بیوی کی فوج سے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا. گھر آباد بھی کر سکتی ہیں آپ، گھر کو جنت نما بھی بنا سکتی ہیں، اور چند الفاظ کے ذریعے گھر کو برباد بھی کر سکتی ہیں، ہے نا. میری عزیز بچیوں، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ پیغام لے کر کے آیا تھا، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ پھر مجھے لمبا سفر کرنا ہے. لیکن آپ بچیاں، آپ کے تقاریر، آپ کا انداز تخاطب، اور ورنہ ہر بچی ماشاءاللہ جو عربی میں تقریر رہی، اردو میں تقریر رہی ماشاءاللہ، اور پھر فتنے نظروں کی حفاظت پر معصوم بچی نے، ہے نا، بچی چھوٹی، اب اس کو معلوم بھی نہیں ہے
لیکن اس بچی نے جس پیارے انداز سے پیش کیا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بچی آگے چل کر ایک بہترین مقررہ بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ شادی بیاہ، اور یقیناً آج میں اگر کھل کر کے کہوں، عورت ہی عورت کی سب سے بدترین دشمن ہے نا. اپنی بچیوں کے معاملے میں کیسا بھی سمجھوتا، بہو کے انتخاب کے معاملے میں اوہو یہ ایسی مہارانی بنتی ہے کہ اس کا انداز ایسا، یہ دو روپ ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سادگی کے ساتھ کوشش. بلکہ میری اپنی بچیوں، آپ اپنے اخلاق اور کردار، بلکہ ہو سکے تو تہجد گزاری کے ذریعے آپ، کیونکہ آپ علم حاصل کر رہے ہوں، آپ اپنے رب کو اتنا راضی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مستقبل کو روشن کرے گا. اور آج بھی یہ چیزیں میں اپنی بچی جو جامعہ محمدیہ بنگلور سے پڑھی ہوئی تھی، آپ کو تعجب ہوگا کہ میری بڑی بچی کی شادی کا خرچ صرف 2500 روپیہ، صرف 2500 روپیہ خرچ. لیکن آج الحمدللہ سب سے خوشحال بچی ہے میری، اور داماد میرا ان سے خوشحال ہے، اتنے خوشحال ہے کہ کبھی 2-3 ماہ عمان میں رہتی ہے، 2-3 ماہ یہاں رہتی ہے. کہتے مولانا الحمدللہ ہم نے سنت کے مطابق ہم اس چیز کو اپنے خواتین کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے ان چیزوں کو ضرور فروغ دینے کی کوشش کریں، معاشرے کی اصلاح کے لیے. اور ہمارا مشن یہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم علمی وارثدار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ، اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پیارے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو مروا ڈالیں گے اس افسوس میں کہ یہ ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہماری بھی رات دن یہی فکر ہونا چاہیے کہ میرے خاندان میں شرک ہے، میرے معاشرے میں برائیاں ہیں، میری قوم کی نوجوان بچیاں آج ارتداد کا شکار ہیں، میرے محلے کی فلاں بچیاں آج اس بہراروی کا شکار ہیں، میرے معاشرے کے اندر مادیت کا غلبہ آتے جا رہا ہے. آپ اپنی ایسی تنظیم بنائیں. آپ شیخ قاضی مطہر اور ماشاءاللہ اس شہر کے اندر کئی علماء ربانی موجود ہیں، اور جماعت کی سرپرستی میں محلے کے اندر ایسے اصلاح کا بیڑا اٹھائیں کہ کرنول پورے علاقے کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے. کیونکہ آپ کو وہ علم، آپ کو وہ امانت ربانی اور نبوی آپ کے سینوں میں موجود ہے. صرف علم حاصل کر کے میں عالمہ ہوں، میں کس کی خدمت نہیں کروں گی، میں عالمہ ہوں، مرد کے علاوہ میرے پر کسی کا حق نہیں ہے، میں عالمہ ہوں، میں کہیں کو جاؤں، یہ سب نہیں. بلکہ رات دن آپ کو اپنے گھر کی اصلاح سے لے کر کے معاشرے کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. میرے عزیز بچیوں، دیکھیے صبر اور شکر کے بارے میں ہے نا، سلف میں سے کوئی عمران بن حیطان تھے، بہت ہی زیادہ بدصورت تھے، بہت سی ڈیڈ اپوزٹ، اور ان کی بیوی اس سے زیادہ خوبصورت. لیکن دونوں کہتے تھے دیکھو جی تم بھی جنتی میں بھی جنتی. کہا کیسے جنتی؟ کہا تم مجھے دیکھ کر کے جو شکر ادا کرتے کہ اللہ نے مجھے اتنی حسین اور جمیل بیوی دیا ہے، تم شکر کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، اور میں تمہاری بدصورتی کے باوجود، تمہارے رنگ اور روپ کے اس قدر یہ ہونے کے باوجود میں صبر کر کے، صبر کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گی شکر کر کے. تو میرے عزیز بچیوں، آپ کو آپ کے گھر کا ماحول ایسا آپ کے شایع نشان نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ لوازمات جو گھر میں تھی نہیں ملیں گی، لیکن آپ صابرہ اور شاکرہ بن جائیں، ہے نا. سیدہ عائشہ کی زندگی کی مثال موجود ہے، جن کے باپ کی تجارت کئی ممالک میں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے کے بعد خود نبی کے گھر کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے مسلسل 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن کبھی اپنے باپ سے شکوہ شکایت نہیں کی. آپ کو ایسے بن کر کے جینا ہے. آخری پیغام میں آپ کو یہی دوں گا، بلند اپنا کردار کر، شیریں اپنی گفتار کر. بلند اپنا کردار کر، شیریں اپنا گفتار کر. ہر کوئی کرے تیرا احترام، ایسا تو اپنا معیار کر. ہے نا، اپنے معیار کو، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے بلند کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے مستقبل کو روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ اس فلاح کو فلاح المسلمین بنائے،
فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے لیے معاونین اور مخلصین کی ایک مقدس ٹیم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ جملہ معلمین معلمات کے علم و عمل میں، روزی روٹی میں، دین و ایمان میں اللہ تعالیٰ مزید اپنے فضل سے، اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ محترم کے عمر اقبال میں درازی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاونین، ادارے کے لیے معاونین عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد جس رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا ہے، پھر ہمارے برادر عزیز قاضی مطہر سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے معصوم کلیاں جو آج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کا بہترین پھول بنائے اور یہ مہکیں اور یہ اس علاقے کے لیے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ادارے کا نام، خاندان کا نام روشن کرنے والے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔